الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے سورۃ العصر تلاوت کی ہے۔ سورۃ العصر مکی سورت ہے، 3 آیات۔ 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان کی زندگی کا دستور کیا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات نے سورت میں واضح کر دیا۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات نے ایک مسلمان کی زندگی کا ماخذ کیا ہونا چاہیے، اس کا نچوڑ کیا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات نے سورۃ العصر میں بتایا۔ اور جیسے مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پہ اللہ رب العزت کی ذات نے قسم اٹھائی، یہاں پر انسان کو جتلانے کے لیے، اپنے احکامات کو بتانے کے لیے، فورسفلی فوکس کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اس سورت کی شروعات والعصر قسم سے کی ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ ایک بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر وقت عصر مراد ہے، بعض مفسرین نے فرمایا یہاں پر عصر سے مراد زمانہ ہے، بعض مفسرین نے فرمایا نماز عصر کی قسم کھائی۔ حدیث مبارکہ میں بھی نا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز عصر کی سختی سے تاکید کی گئی مومنین کے بارے میں، اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ نماز عصر کی قسم ہے۔ اگر زمانے کی قسم دیکھی جائے یا عصر کے وقت کی قسم دیکھی جائے تو جو وقت انسان کی زندگی میں شروع ہوتا ہے اور عصر کا وقت انسان کی زبوں حالی ڈھلنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کہ جو سورج ترقی کی طرف اٹھا ہوتا ہے صبح کے وقت سے لے کے عصر کے وقت وہ زبوں حالی کی طرف ہوتا ہے، ڈوبنے کی طرف ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس زمانے کی قسم جب انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، یا اس زندگی کی قسم جو زندگی پائیدار نہیں ہے، جو زندگی زوال پذیر ہے، اس وقت کی قسم جو زوال کی حالت میں موجود ہے۔ عصر کا وقت زوال کی طرف ہے، ڈوبنے کی طرف ہے۔ گویا انسان کی زندگی کو دوام نہیں ہے، دوام اگر ہے تو صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، اللہ کی ربوبیت کو ہے، اللہ کی الوہیت ہے۔ والعصر یہاں پر قسم ہے، لیکن اگر زمانہ مراد لیا جائے تو قسم ہے اس زمانے کی کہ جس کو دوام حاصل نہیں ہے، جس کو بقا حاصل نہیں ہے۔ بقا کس کو؟ اللہ کو حاصل ہے۔ اگر نماز عصر کی تو نماز عصر کی سختی اور تاکید فرمائی ہے مومنین کو اور اسلام والوں کو۔ اگر وقت عصر کی قسم مراد ہے یہاں پر تو وقت عصر سورج کے ڈھلنے کا اور زوال کا وقت ہے، دن کی دوپہر کے وقت عین عروج پہ ہوتا ہے سورج، عصر کے وقت زبوں حالی کی طرف ہے، زوال کی طرف ہے۔ تو قسم ہے ان اوقات کی، زمانے کی، عصر کے وقت کی، عصر کی نماز کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ ان الانسان لفی خسر، خسر خسارہ، نقصان، گھاٹا۔ خسر یہ باب مصدر ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ نقصان اٹھانا۔ بے شک انسان نقصان اٹھائے گا۔ کون نقصان اٹھائے گا؟ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، اللہ نے کہہ دیا۔ پھر آگے اللہ نے ڈیفائن کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحات کی، نیک عمل کی۔ مومن کے ساتھ نیک عمل لازمی جز اور لازمی شرط ہوگی۔ نیک اعمال، نیک اعمال کی اب ڈیفینیشن دیکھی جائے تو نیک اعمال کون سے ہیں مومنین کے لیے؟ مومن کے لیے نیک عمل کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ مومن نیک کام کرنے کا اس کو اللہ نے پرمیشن دی ہے، حکم دی ہے، اور نہی عن المنکر، برے کاموں سے رک جانا۔ یہ کس کی صفات ہے؟ مومن کی صفات ہے۔ اللہ کے احکامات کو منوان تسلیم کر لینا، احکامات، اور کون سے احکامات؟ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ڈیفائن کر دی ہے، جن پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے زندگی گزار کر بتا دی، جن کی پاسداری اور اس کو قائم اور دوام بخشنے کے لیے اہل بیت آل رسول نے نمونہ دکھلا دیا، بتا دیا۔ وہ نیک اعمال ہیں جو صحابہ کا شیوہ رہے ہیں۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچ بات کی، حق کی طرف، ہدایت کی طرف وصیت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وصیت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وَتَوَاصَوْا، غور کرنے کا لفظ ہے کہ اللہ نے یہاں حق بات ڈیفائن کرنے کا نہیں کہا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وصیت کرتے ہیں، یعنی خود اپنی بھی ساری زندگی انہوں نے کون سے اعمال صالحہ والی گزار دی، اور آگے اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان والوں کو وصیت کر کے گئے کہ بیٹا اپنی زندگی میں اعمال صالح اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح صحابہ کے سامنے رکھ دی، صحابہ نے اس کو فالو کیا، صحابہ کی زندگی کھلی کتاب، اہل بیت کی زندگی کھلی کتاب، حق کی خاطر، حق کو دوام دینے کے لیے، حق کو قائم رکھنے کے لیے آل رسول کربلا میں سودا نہ کیا، آل رسول ذبح ہو گئی، لیکن حق کا ساتھ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ مقصد حسین میں، یا مقصد حسینیت ہے کیا، یا کربلا ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ حق کا نام حسینیت ہے، سچائی پہ ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے۔ آگے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، اس کی صبر کی ڈیفینیشن میں مفسرین نے، جو قرآن کی اصطلاح میں صبر کی ڈیفینیشن ہے، انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضے، کسی کام کی ادائیگی کے لیے ایگزاسٹ کر رہی ہو، کہہ رہی ہو، انسان کا دل چاہ رہا ہو، حق کی طرف ہو، وہ تو بات ہوگی، وہ تو بدرجہ اولا وہ کرنا چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کا ضمیر ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور آپ کا ضمیر آپ کو آواز دیتا ہے، آپ کا دل، آپ کا دماغ آپ کو آواز دیتا ہے کہ یہ جو کام آپ کرنے لگے ہیں یہ خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف حدیث ہے۔ رک جاؤ۔ پھر اپنی خوشی کو نہ دیکھا، پھر اپنے جذبات کو نہ دیکھا، پھر اپنی فیلنگز کو نہ دیکھا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی فیلنگز کی قربانی کا نام صبر کرنا۔
اللہ کی رضا کے لیے، اس کی حبیب کی تعلیمات کے مطابق اپنی خواہشات کو روک دینے کا نام کیا؟ صبر کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کیے بغیر اپنی خواہشات کو دبا دینا، تقدیر سے شکوہ کیے بغیر کسی چیز پر ناگواری کا یا ناپسندیدگی کا اظہار کیے بغیر خاموش ہو جانا اللہ کی رضا کے لیے، چپ سادھ لینا اور اپنے جذبات کو دبا لینا، صبر۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ جو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اعمال صالحہ والے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وصیت کرنے والے حق بات کی اور اس پہ قائم رہنے والے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اپنی خواہشات کو دبا لینے والے لوگ، اللہ کہتے ہیں یہ جن کی خوبیاں بیان کی تھی، زندگی میں ان کو کبھی دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی خسارہ نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کے صدقے اعمال صالحہ، حق بات کرنے کی، صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا ہے اللہ رب العزت کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔